بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کل 25 جولائی ہے، الیکشن کو 1 سال پورا ہو جائے گا۔ حکمران جماعت 25 جولائی کو یوم تشکر منا رہی ہے۔ اسی روز اپوزیشن یوم سیاہ بنائے گی۔ آدھی قوم بھگڑے ڈالے گی اور سجدہ شکر بجا لائے گی۔ جو باقی بچیں گے وہ مینڈیٹ کے چوری ہونے کا سوگ بنائیں گے۔ اپوزیشن سڑکوں پر نکلے گی اور جنہوں نے اپوزیشن کو کنٹینر دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اب لوگوں سے بیان خلفی لے رہے ہیں کہ وہ یوم سیاہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ پیپل پارٹی کراچی میں، نیشنل پیپل پارٹی اور پختونخوا ملی پارٹی کوئٹہ میں، جبکہ جمعیت علماء اسلام اور ANP پشاور میں اور مسلم لیگ نون لاہور میں پاور شو کریں گی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ 25 جولائی کو شہباز شریف لاہور جبکہ مریم نواز بلوچستان میں جلسوں سے خطاب کرے گی۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جلسے اور جلوس نکالیں گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کے جلسے جلوسوں کو دکھانے کی اجازت دی جائے گی؟ ہاں صاحب، امریکہ میں میڈیا کی آزادی کا دعویٰ کر کے آ رہے ہیں اور میرے وزیر اعظم نے امریکی میڈیا کے سامنے یہ کہا تھا کہ میڈیا کو جتنی آزادی پاکستان میں ہے اتنی امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا اندازہ بھی کل ہو جائے گا۔ 25 جولائی 2018 کو تحریک انصاف نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی اور اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا، الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے اور جو لوگ الیکشن جیت رہے تھے ان کو شکست سے دوچار کرایا گیا اور من پسند لوگوں کو دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا اور ناپسندیدہ لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے مطالبے پر تحقیقات کرانے کا اعلان کیا تھا، کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن 1 سال گزرنے پر بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ 25 جولائی 2018 کو جب الیکشن ہوئے اور تحریک انصاف کے حصے میں اقتدار آیا تو خان صاحب کی مقبولیت کا توتی بول رہا تھا۔ سابق حکمران جماعت مقدمات میں الجھی ہوئی تھی۔ نواز شریف اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر وطن واپس آئے اور الیکشن کے لیے اپنی جماعت کا حوصلہ بڑھایا، لیکن الیکشن سے قبل ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا چکا تھا کہ نواز شریف دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، اس کے باوجود کہ ان کی جماعت مقبولیت کے لحاظ سے، سروے پول کے لحاظ سے سر فہرست تھی۔ ہاں صاحب کی جماعت الیکشن جیت گئی، لیکن الیکشن کے نتائج کو اپوزیشن نے آج تک تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کو الیکٹڈ مانتی ہے، بلکہ انہیں سلیکٹڈ ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں۔ حکمران جماعت نے اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود 1 سال مکمل کر لیا ہے اور سال کے آخر میں خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے، جسے خارجہ محاذ پر ایک اہم کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ 25 جولائی کو اپوزیشن پہلی بار پارلیمنٹ کی بجائے میدان میں ہوگی، جبکہ حکومت اپوزیشن کی تحریک کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ بڑی اس سے قبل مزید بڑے رہنماؤں کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہے اور عید کے بعد حکومت اور اپوزیشن میں مہاجرائی اور تیز ہو جائے گی۔ خان صاحب امریکہ سے اہم ٹاسک لے کر پاکستان آ رہے ہیں اور اگست کے وسط تک انہیں ہر صورت طالبان اور افغان حکومت کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا ہے اور یہ کنڈیشن ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے فیوچر کے حوالے سے، اور انہیں اپوزیشن سے بھی نمٹنا ہے۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ان 2 بڑے چیلنجز سے کس طرح نمٹتے ہیں۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ انڈینز اتنے پینک کیوں ہو گئے کشمیر والی بات سے؟ دیکھیے، انڈینز نے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انفلوئنس ان کا بڑھ گیا تھا، تو انہوں نے ایک بہت ہی فیک نیریٹو امریکہ کے اندر بیچا کہ کشمیر تو اصل ایشو ہی نہیں ہے، اصل ایشو ان کی زبان کے حساب سے آتنکواد تھا۔ اب کیونکہ یہ جو ٹیررزم ہے، اس کو جب کوئی پاکستان کا صحیح لیڈر جو پاکستان کی ترجمانی کرے گا، کہ پاکستان پر الزامات لگائے تھے، پاکستان کی امداد روکی تھی، کولیشن سپورٹ فنڈ روکا تھا، میوچول ٹریننگ اسسٹنس روکی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر کامیابی حاصل کر لیں گے اور اس میں معاونت کرے گا ہندوستان، اجیت ڈووال اور حسین حقانی۔
اپنی زبان سے کسی مخالف کی عزت اور پگڑی محفوظ نہیں رہی. جب تک وہ کنٹینر پہ رہے, جو آج تک وہ کنٹینر پہ ہیں, وہ یہی باتیں کرتے رہے. میں پھر کہوں گی کہ ڈی سی گجرانوالہ کو انہوں نے شیخو پورہ میں انتخابی جلسے کے دوران کہا کہ ڈی سی شیخو پورہ کم از کم آپ جو بندہ جس کو پبلک پالیٹکس کی اے بی سی نہیں آتی, جس نے کبھی کسی حلقے سے الیکشن نہیں لڑا, جس کو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس کا کوئی کسی طرح سے اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے, ذاتی بات ہو گئی نا, ٹھیک ہے, چینل پہ مجھے لگتا ہے کہ ایکسپلیشن آ بھی گئی ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے. اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی پریس ریلیز دیکھیں یا باقی جو آفیشیل پریس ریلیزز جو آئی ہوئی ہیں, اس میں جو کشمیر, یہ جو ٹرمپ کی جو بات ہے کہ ہمارے پردھان منتری نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ میڈیٹ کریں پاکستان کے ساتھ, اس میں بالکل کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. وزیر اعظم کرنسی گرنے کا بھی ذمہ داری میڈیا پر ہی ڈال رہے تھے کہ اس کی اسپیکولیشن کی وجہ سے ہو گیا تھا, تو اگر میڈیا کی وجہ سے ہوا تھا تو اسپیکولیشن ختم ہو گئی. 160 پر کرنسی کیوں ہے, واپس کیوں نہیں آ رہی؟ اسپیکولیشن تو بڑی عارضی ہوتی ہے. Considering that elsewhere in the world the specter of terrorism is growing, in Pakistan it's coming down, and the reason is threefold. First, the military's determination to root out, join this battle. So in the September 2013, 3 months after our government came in, the Karachi operation started. اور سب سے پہلے بات کر رہے جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان کل تک میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں. واچ جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان. کہ پاکستان پر الزامات لگائے تھے, پاکستان کی امداد روکی تھی, کولیشن سپورٹ فنڈ روکا تھا, میوچول ٹریننگ اسسٹنس روکی تھی, اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر کامیابی حاصل کر لیں گے اور اس میں معاونت کرے گا ہندوستان, اجیت دووال اور حسین حقانی. تو وہ نیریٹو ڈیفیٹ ہو گیا ہے اور اب وہ انہی کے اوپر ان کے ٹیبلز ٹرن کر دیے گئے ہیں. اور یہ کامیابی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی, جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا اور ان کو کہا کہ آپ کھل کے کھیلیں, اگر ہم وجہ پرابلم ہے تو آپ اس کا امن کر کے دیکھ لیں. اور آج انہوں نے پاکستان کو کہا, بگ 3 کی کانفرنس میں پاکستان کو چائنا انوائٹ کیا اور ہندوستان کو کہا آپ باہر رہو. اور اب انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی ریکویسٹ کی ہے, اور آج وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اوول آفس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے, اینڈ وی اپریشیٹ دیئر کنٹریبیوشن. طالبان کو ٹیبل پہ لانے والا سوائے پاکستان کے اور کوئی بھی نہیں تھا, اور دس از ہاؤ دا بریک تھرو ہیز بین اچیوڈ. تو یہ ایک نکتہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں جسارت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹرمپ صاحب کا اور عمران خان صاحب کا دونوں کا مائنڈ میچ کر گیا اور دونوں جو ہے ایک ہی ویو لینتھ پہ آ گئے. جی نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کا نیریٹو ہے, جس پر بڑے پچھلے 3 سال سے بڑے غور و فکر سے ہم چل رہے تھے, اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہلی شہداء میٹنگ میں اپریل میں 2017 میں جب کہا تھا کہ اب ڈو مور نہیں, اب نو مور ہوگا, انہوں نے جو باجوہ ڈاکٹرن دی تھی اس کے فیچرز یہی تھے. اس وقت کے بعد جو نواز شریف گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی, اور جب عمران خان آئے تو ان کی سوچ اور پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کی سوچ میں جو ہم آہنگی آئی, تو انہوں نے ایک مردانہ وار ایک نیریٹو اپنا پیش کیا اور اس پر ڈٹ گئے. انہوں نے امریکہ کو عملی طور پر یہ کنوے کیا کہ وی ہیو ناٹ رن آؤٹ آف آپشن, چائنا اور رشیا موجود ہے, ہماری سپلائیز بھی چلیں گی, تجارت بھی چلیں گی, آپ امداد روک لو, ہم امداد نہیں مانگیں گے. اور آج بھی سی این این کو انٹرویو میں پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے امداد نہیں مانگی, میں مانگنے آیا ہوں. ہم یہ ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں حقیقت یہی ہے, پاکستان نے 3-4 سال قبل امریکہ سے خود کو ڈسٹنس کر لیا تھا. جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 3-4 سال پہلے پاکستان امریکہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا. اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی, اور نواز شریف کی حکومت نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس وقت سرتاج عزیز مشیر خارجہ تھے, انہوں نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا تھا, میں ریفرنس کے طور پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان نے 3 سال قبل 2016 میں کون سا ایسا ڈیسیجن لیا تھا, اور اس ڈیسیجن کے نتیجے میں کیا ہوا تھا, یہ میں لیٹر اور آپ کو بتاؤں گا. واچ سرتاج عزیز. Considering that elsewhere in the world the specter of terrorism is growing,
in Pakistan is coming down. And the reason is threefold. First, the military's determination to root out, join this battle. So in the September 2013, 3 months after our government came in, the Karachi operation started. And then in June 2014, the Operation Zarb started in North Waziristan, the last agency where everybody had stuck a foothold. And then in 2015, the National Action Plan. So, and the army has succeeded in eliminating networks, infrastructure, and very large number of terrorists. They escaped from tribal areas to the cities, and now combing operation are going around. The second factor was political consensus. They had pockets of support, but after the school attack in Peshawar in December 2014, national consensus emerged. And so that was the second factor. The third is, and that is the important factor, that the foreign policy dimension of this, of adopting a policy of non-interference and not fighting other people's war and trying to deal with our own security situation first, has emerged as the priority items. So this combination as a ये था वो फैसला। हमने फैसला कर लिया था कि अब हमने अमेरिका या किसी और की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़नी। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक करना है। इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की और पाकिस्तान की मदद बंद कर दी। पाकिस्तान को मौशी बहरान में मुब्तला करने की कोशिश की गई। अमेरिका ने 2-3 साल कोशिश करके देख लिया। इस दौरान नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इक़्तिदार से हटा दिया गया। अब नई हुकूमत है, तो नई हुकूमत के साथ काम करने में न उन्हें प्रॉब्लम है न पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अमेरिका दोबारा इनसे ताल्लुकात ठीक करे और उस पॉलिसी में जो पैराडाइम शिफ्ट नवाज शरीफ के दौर में आया था और उस फैसले को उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताईद हासिल थी, वो पॉलिसी आज फिर तब्दील हो रही है। बज़ाहिर पाकिस्तान की हिकमत अमली बहुत कामयाब रही और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फौज की मदद के बगैर अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में बुरी तरह नाकामी से दो चार हुए और हमें ये फायदा हो गया इन 2-3 सालों में कि हमने अपने घर पे तवज्जो दी, हमने ज़र्बे अज़म मुकम्मल किया, नेशनल एक्शन प्लान बनाया, मुल्क भर से दहशतगर्दी को खत्म किया, अपनी सरहदों को सिक्योर किया, पाक अफगान बाड़ लगाई, बलूचिस्तान से इंसर्जेंसी खत्म की, पीटीएम के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। तो 3 साल में हमें अपना घर ठीक करने का मौका मिला। ये था आज हाउस इन ऑर्डर जो हमने किया, लेकिन इसका क्रेडिट नवाज शरीफ को ना देना बहुत बड़ी तारीखी ज्यादती है। ये सब पॉलिटिकल विल की वजह से हुआ था। सरताज अजीज ने 3 साल कबल 2 टोक अल्फाज में गैर मुल्की मीडिया को ये बात बनाई थी और मेरे पास बहुत से रेफरेंस मौजूद है, लेकिन मैंने सरताज अजीज का रेफरेंस इसलिए दिखाया और दोबारा दिखाता हूं कि फिर भी कोई ना समझे कि नवाज शरीफ को किस बात की सजा मिली, तो ये उसका अपना ज़र्फ है। Considering that elsewhere in the world the specter of terrorism is growing, in Pakistan it's coming down, and the reason is threefold. First, the military's determination to root out, join this battle. So in the September 2013, 3 months after our government came in, the Karachi operation started. And then in June 2014, the Operation Zarb started in North Waziristan, the last agency where everybody had stuck a foothold. And then in 2015, the National Action Plan. So, and the army has succeeded in eliminating networks, infrastructure, and very large number of terrorists. They escaped from tribal areas to the cities, and now combing operation are going around. The second factor was political consensus. They had pockets of support, but after the school attack in Peshawar in December 2014, national consensus emerged. And so that was the second factor. The third is, and that is the important factor, that the foreign policy dimension of this, of adopting a policy of non-interference and not fighting other people's war and trying to deal with our own security situation first, has emerged as the priority items. So this combination is यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत पर आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں فخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور میڈیا پر جو قدغنیں لگ رہی ہیں میڈیا کے حوالے سے سینسرشپ کے سوالات امریکہ میں بھی اٹھائے گئے. امریکہ میں بھی خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان میں میڈیا پر پابندیاں لگی ہیں. خان صاحب نے وہاں کیا جواب دیا, اس کے جواب میں شاہ زیب خانزادہ نے ایک تجزیہ دیا. خان صاحب کا جواب اور شاہ زیب خانزادہ کا تجزیہ دونوں دیکھتے ہیں. واچ دس. وزیر اعظم کرنسی گرنے کا بھی ذمہ داری میڈیا پر ہی ڈال رہے تھے کہ اس کی اسپیکولیشن کی وجہ سے ہو گیا تھا, تو اگر میڈیا کی وجہ سے ہوا تھا تو اسپیکولیشن ختم ہو گئی. 160 پر کرنسی کیوں ہے, واپس کیوں نہیں آ رہی؟ اسپیکولیشن تو بڑی عارضی ہوتی ہے, مستقل تو نہیں ہوتی. That they started reporting wrongly that the IMF had said that the rupee would fall, to a number they quoted. They almost there was a run on the rupee. I mean, who would do that? First, you're fighting in the biggest economic crisis in your history. Second, you have media coming up with this false news about causing a run on the rupee or the finance minister's change. ہاں صاحب نے عالمی سطح پر جس طرح اپنے میڈیا کو ڈسکریڈٹ کیا ہے اس سے بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ کہ کیا آپ کا میڈیا دشمن کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیا آپ کے حریف یہ نہیں کہیں گے کہ جس میڈیا کو اس کا وزیر اعظم نہیں مانتا, جس میڈیا کو اس کا وزیر اعظم ڈسکریڈٹ کرتا ہے, اس میڈیا کی باتوں پر کون یقین کرے گا؟ دیکھیں آسان سی بات ہے, میڈیا میں اگر کوئی چیز غلط رپورٹ ہو جاتی ہے تو اسے آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آج کل تو 24/7 میڈیا ہے, خبر کے لیے 24 گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا. ہاں صاحب کو میڈیا سے شکایت ہے کہ میڈیا غلط رپورٹنگ کرتا ہے, تو حکومت کے پاس تو ایک بہت بڑا سرکاری میڈیا ہے, ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, تو حکومت اپنے میڈیا کو بہتر کیوں نہیں کرتی؟ اگر حکومت اپنے میڈیا کو, حکومت کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ, شاید پرائیویٹ میڈیا کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, تو حکومت اپنے میڈیا کو بہت اچھا کر لے. لوگ پرائیویٹ میڈیا کی بجائے سرکاری میڈیا کی خبروں پر انحصار کیا کریں گے. کیا کسی نے حکومت کو روکا ہے کہ وہ سرکاری میڈیا کو بہتر نہ کرے؟ جب حکومت لوگوں کو صحیح ایکوریٹ معلومات فراہم نہیں کرے گی اور معلومات تک رسائی ناممکن بنائے گی, جب وزیر اطلاعات کا کام اطلاعات دینا نہیں ہوگا بلکہ حکومت کے سیاسی مخالفین کے جواب میں وہ پریس کانفرنس کرتی رہے گی, گھنٹوں پریس کانفرنس, تو پھر میڈیا کی غلط خبروں کو ٹھیک کون کرائے گا؟ نہ وزیروں کو اپنے محکمے کی مکمل معلومات ہیں, نہ وزیر کام کرتے نظر آ رہے ہیں. خود وزیر اعظم کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ روپیہ سرکاری طور پر ڈی ویلیو ہو گیا ہے, تو میڈیا کا کیا قصور ہے؟ میڈیا کا قصور صرف یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی بات کہنے کے لیے میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے, اور میڈیا چونکہ واچ ڈاگ ہوتا ہے, حکومتوں پر چیک اینڈ بیلنس کی ڈیوٹی دے رہا ہے اور اپوزیشن کی خامیاں بیان نہیں کر رہا ہوتا بلکہ حکومت پر نظر رکھتا ہے. اور جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں اور آپ کی کارکردگی نوٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر یہی میڈیا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ہیں اور ترجمانی کر رہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی. شہباز گل جن کا ڈومین یہ ہے کہ وہ پنجاب حکومت کی یہ باتیں کریں, پنجاب حکومت کے کام بتائیں, پنجاب حکومت کے متعلق انفارمیشن دیں, اور جو میڈیا میں حکومت کے حوالے سے کچھ کمیاں, کوتاہیاں, غلطیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن انہیں بھی خان صاحب کے دورہ امریکہ پر بات کرنی ہے. تو سن لیتے ہیں شہباز گل کیا کہتے ہیں. پاور پلے. انڈینز اتنے پینک کیوں ہو گئے ہیں کشمیر والی بات سے؟ دیکھیے انڈینز نے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انفلوئنس ان کا بڑھ گیا تھا, تو انہوں نے ایک بہت ہی فیک نیریٹو امریکہ کے اندر بیچا کہ کشمیر تو اصل ایشو ہی نہیں ہے, اصل ایشو ان کی زبان کے حساب سے آتنکواد تھا. اب کیونکہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کو جب کوئی پاکستان کا صحیح لیڈر جو پاکستان کی ترجمانی کرے گا, ہماری ارشد میں کوئکلی بتا دوں کہ ہماری جو فیلئر رہا ایز اے سوسائٹی وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں سلیکٹ کیا. جو آپ کا ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کا بیرونی دنیا کے ساتھ انٹریکشن اس کا ہوتا ہے, اس نے آپ کی جو کنٹری ہے اس کو بیرونی دنیا میں اور اندر اس نے پالیسی دینی ہوتی ہے. اس نے جا کے سڑکیں نہیں بنانی, اس نے فوارے نہیں لگانے, اس کے یہ کام نہیں ہوتے کہ وہ جا کے میئر کے لیول
لیول کے کام کرے یا وہ جا کے تحصیل ناظم کے یا ضلع ناظم کے کام کرے. ہم نے انفارچونیٹلی تحصیل ناظم اور ضلع ناظم کے لیول کے لوگوں کو, جن کو نہ ہسٹری کا پتا تھا, نہ زندگی میں کوئی کتاب پڑھی, نہ قوموں کے جو ان کا کلچر, ہیریٹیج, ان کا وے آف لکنگ انٹو تھنگس, ان کا وے آف پرسیونگ تھنگس, ان کا وے آف انڈرسٹینڈنگ دوز کمپلیکس ایشوز, وہ ہمارے ان لوگوں کو نہیں پتا تھا. ہمیں ایک بہت اچھے, مجھے چھوٹے ہوتے بہت باوقار لگتے تھے ایک صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب. بعد میں مجھے پتا چلا وہ صرف باوقار کپڑے پہنتے تھے, اس کے آگے بھی انہیں کسی چیز کا نہیں پتا تھا. انہیں کسی نے بتا دیا ہوا تھا یہ 4-5 مہنگے برانڈ ہیں, اس سے آگے کوئی پتا نہیں تھا. تو انڈینز اب پینک اس لیے ہو گئے کہ دے ہیو سین کہ ایک پرائم منسٹر ہے جو کراس لیگ بیٹھا ہوا ہے, جو اس کے ہاتھوں کی موومنٹ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور آپ کے بقول تھمز اپ بھی کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے دیکھا آپ کو یقین نہیں آ رہا. نہیں, میرے کہنے کا مطلب آپ ہی نے سب سے پہلے دکھایا میڈیا پہ, میں نے اس پہ غور نہیں کیا تھا, تو آپ کی وساطت سے یہ دیکھنے کو موقع ملا, تو میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو پرائم منسٹر نے ابھی جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک باعزت, باہمی اعتماد اور رسپیکٹ کی دوستی چاہیے. ایک دوست امیر ہوتا ہے, دوسرا غریب ہوتا ہے, کوئی پرابلم نہیں, لیکن ہمیں عزت کے ساتھ اور اسسٹنس بھی نہیں مانگی, ہمیں اسسٹنس نہیں چاہیے, ہمیں عزت چاہیے. یہ ضرورت تھی. دیکھیں یہ ہے اصل رونا. ترجمان ہے پنجاب حکومت کے اور باتیں ہو رہی ہیں دورہ امریکہ کی. یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ویژن دے سکتا ہے, پالیسی دے سکتا ہے, دنیا کے ساتھ اپنے روابط ٹھیک کر سکتا ہے. اسٹیٹس مین ہے تو دنیا کے ساتھ اگر کنیکشن ہوتے ہیں تو اپنے رابطے ٹھیک کر کے وہ ملک کو ترقی دلا سکتا ہے تاکہ ملک کی عالمی منڈیوں تک رسائی ہو سکے. اب جس ملک کے پرائم منسٹر کو اس بات کی زیادہ فکر ہو کہ اس کے سیاسی مخالفین کو جیل میں اے سی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, اور اگر اے سی کی سہولت ہے تو کیوں ہے, اور انہیں پنکھے تو فراہم نہیں کیے گئے, کہیں ان کے کسی سیاسی مخالف کا انٹرویو تو ٹی وی پر نہیں چل رہا, کوئی سیاسی مخالف کہیں جلسہ تو نہیں کر رہا, اگر غلطی سے جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کوئی چینل اسے دکھا تو نہیں رہا, کہیں کوئی میڈیا عوام کو سچ تو نہیں بتا رہا. جس وزیر اعظم کی زبان پر سب سے بڑا ورد یہ ہو کہ میں این آر او نہیں دوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, جو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کرے اور ایک بھی نوکری نہ دے, 50 لاکھ گھروں کا خواب دکھائے اور ایک بھی گھر نہ بنا سکے, جس کا فوکس ہی سیاسی مخالفین ہو, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر وزیر اعظم کا کام سڑکیں پل بنانا نہیں, ترقیاتی کام کرانا نہیں ہوتا, تو پھر وزیر اعظم کا کام ملزموں کے اے سی اور پنکھے اتروانا بھی نہیں ہوتا, لوگوں کو انڈوں, بچوں, مرغیوں, کٹوں کے کاروبار سکھانا بھی نہیں ہوتا. حامد بھی گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے متعلق, اور امریکی صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرانے کا اعلان تو کیا, لیکن اسے جوائنٹ ڈیکلیریشن کا یا جو اعلامیہ جاری ہوا اس کا حصہ نہیں بنایا. انڈین جرنلسٹ گفتگو کر رہی ہے حامد ویر کے ساتھ اسی موضوع کے اوپر. پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے, پھر سے بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایکسپلیشن آ بھی گئی ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے, اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی پریس ریلیز دیکھیں یا باقی جو آفیشیل پریس ریلیزز جو آئی ہوئی ہیں, اس میں جو کشمیر, یہ جو ٹرمپ کی جو بات ہے کہ ہمارے پردھان منتری نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ میڈیٹ کریں پاکستان کے ساتھ, اس میں بالکل کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. جو ریمارکس ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹرمپ اور عمران خان کے بیچ جو ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ ذکر ہے obviously کیونکہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, لیکن جو آفیشیل پریس ریلیزز آئی ہیں وہاں پہ بالکل اس کا ذکر نہیں ہے, صرف کراس بارڈر ٹیررزم کا ہے ذکر, اور باقی جو افغانستان وغیرہ جو باقی مدعوں پہ بات چیت ہوئی ہے, لیکن ان ایشوز پہ بالکل کوئی جو ہے وہاں پہ نہیں دیا گیا. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے ضرور امریکی سرکار کو کہا ہوگا کہ یہ بالکل غلط ہے یہ آپ کا بیان اور اس طریقے سے کہنا, کیونکہ جب مودی جی نے بالکل کہا ہی نہیں ہے اس طریقے سے تو آپ اپنی من مرضی سے کیسے آپ بول سکتے ہیں. اب دیکھیں ٹرمپ کی مرضی ہے, ان کو جو کہنا ہے صبح شام دوپہر رات, جب وہ صبح اٹھتے ہیں کچھ کہہ دیتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے کچھ کہتے ہیں. وہ اپنے آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے ایک ایسا لگتا ہے ان کو کہ کہیں
کچھ اور وہ انہوں نے کھایا پیا ہے تو وہ اپنا ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, وہ کریں. اور جہاں پردھان منتری نریندر مودی اور بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے پاکستان کو لے کر وہ اپنی ہے, جو سب کو معلوم ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرمپ کے یہ ریمارکس ہیں جس پہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے تو کشمیر کے سلوشن کی راہیں کھل گئی ہیں تو اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت شروع ہو جائے گی, تو ٹرمپ کے ان ریمارکس سے انڈیا پاکستان ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ نہیں, کیا آپ کو پاکستان میں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے ان ریمارکس سے بھارت اور پاکستان کے بیچ بات چیت شروع ہو جانے والی ہے؟ کیا ایسے اگر آپ کو لگ رہا ہے ہمیں, تو میں آپ کو یہ بری خبر دینا چاہتی ہوں کہ ٹرمپ کے ریمارکس کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے انڈین گورنمنٹ کو لے کر, جو ان کی اسٹریٹجی ہے. اور جو بھی ٹاکس ہوں گی یا جو بھی بات چیت ہوں گی, چاہے کرتارپور پہ ہوں یا باقی کوئی بھی سی بی ایمز وغیرہ کو لے کر, یہ صرف بائیلیٹرلی انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہوں گی. اور میں دوسرا آپ کو بتا دوں, جہاں ٹرمپ نے اپنے ریمارکس اس طریقے سے آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیے, وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو انڈین پوزیشن ہے اور بھی ہارڈ لائن ہو گئی ہے. تو ہم بالکل کوئی بھی تھرڈ پارٹی میڈیشن کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ٹرمپ سے انسپائر ہیں, متاثر ہیں, لیکن لگتا یوں ہے کہ ٹرمپ خان صاحب سے متاثر ہے. جس طرح خان صاحب نے یمن اور سعودی عرب میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کیا تھا, بالکل اسی طرح ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی کرنے کا دعویٰ کر دیا. لیکن حقیقت میں کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے سے زیادہ کچھ نہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح ثالث کا کردار ادا کریں. یہ جو یمن میں لڑائی ہو رہی ہے جس سے ساری مسلمان دنیا کو تکلیف ہے, تو ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب سے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں ان دو ملکوں میں یہ لڑائی ختم کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو یہ سارے علاقوں کے اندر جو یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں آپس میں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم مسلمان ملکوں کو اکٹھا کریں. ہاں صاحب, سعودی عرب اور یمن میں ثالثی تو نہ کرا سکے مگر قوم کو خوش کر دیا. اسی طرح ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرانے کا اعلان تو کیا, لیکن سرکاری پریس ریلیز میں اس کا ذکر تک نہیں کیا. اب بھارتی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کشمیر پر کسی کی ثالثی قبول نہیں کریں گے, اور ہمارے ہاں لوگ خان صاحب کے صدقے اور واری واری جا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کمال کر دیا, امریکہ سے کشمیر پر ثالثی کی بات کروا لی ہے, جبکہ اس مسئلے کا اصل فریق تو بھارت ہے. تو جب تک بھارت اس بات پر حامی نہیں بھرتا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرنے کے لیے تیار ہے, تو کشمیر کے مسئلے پر امریکہ ثالثی کیسے کرا سکتا ہے؟ تو ٹرمپ کے حوالے سے تو امریکیوں کو پہلے سے پتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں اور غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو لمبی لمبی چھوڑنا کہا جاتا ہے. اس لیے انڈینز نے بہتر سمجھا کہ اس ملاقات کے سرکاری اعلامیے کے آنے تک انتظار کیا, ہماری طرح فوراً خوشی کے ڈنکے نہیں بجا دیے. تو بہتر ہوتا کہ ہمارے ہاں بھی اس بات کا انتظار کر لیا جاتا کہ ملاقات کے بعد جاری ہونے والی اعلامیے میں کیا کہا گیا, کہیں یہ ریٹن بات آ جاتی, کسی دستاویزات میں اس کا ذکر ہو جاتا تو پھر اس کو ایک اہمیت حاصل ہو جاتی. اگر اس بات کا ذکر اعلامیے میں نہیں آیا کہ امریکہ مسئلہ کشمیر پر ثالث کا کردار ادا کرے گا, تو پھر یہ پاکستانی مشن کی ناکامی سمجھی جائے گی کہ وہ اتنی اہم بات کو جس کا خود ٹرمپ نے اقرار کیا اس کو سرکاری ڈیکلریشن کا حصہ نہیں بنا سکا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں فخار قاضی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما ہے پلوشا اور گفتگو کر رہی ہیں آن دی فرنٹ میں, وہ بھی خان صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کریں. واچ پلوشا.
اپنی زبان سے کسی مخالف کی عزت اور پگڑی محفوظ نہیں رہی. جب تک وہ کنٹینر پہ رہے, جو آج تک وہ کنٹینر پہ ہیں, وہ یہی باتیں کرتے رہے. میں پھر کہوں گی کہ ڈی سی گجرانوالہ کو انہوں نے شیخو پورہ میں انتخابی جلسے کے دوران کہا کہ ڈی سی شیخو پورہ شہباز شریف کے آپ کا باپ لگتا ہے. یہ مجھے بتائیے, فکرہ مجھے ہانٹ کرتا ہے کیونکہ میں اس شخص کے آگے شرمندہ ہوں جس کے والد محترم کو انہوں نے یہ بات کی. آج یہ کس منہ سے کمپلین کریں؟ دوسری بات, کسی پرائم منسٹر نے اپنی ڈرٹی لانڈری, گندے کپڑے اس طریقے سے جو کہہ رہے کمپرومائزنگ ویڈیوز, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے ایسے فورم پر نہیں تھے جو آج عمران خان صاحب ہوئے ہیں. اور یہ ان کو علم نہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں, اور ان کو قومی مفاد کی بات کرنی چاہیے, تیاری کر کے جانا چاہیے. بھائی قومی مفاد میں کہا ہے پلبشہ صاحبہ کہ آپ لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, انہوں نے سٹارٹ یہاں سے لیا ہے اور وہ کلین کر دیں گے اس نئے پاکستان کو. جی میں بتا رہی ہوں, کیونکہ ان کو مخالفین کا خوف ساتھ سمندر پار نہیں چھوڑتا. جہاں انہیں قومی مفاد کی بات کرنی چاہیے, انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں, وہاں انہیں یہ مخالفین کا خوف انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. دوسری بات, شیعہ سنی کے معاملے پہ اتنا سینسٹیو ایشو, ان کے کیا بے وقوفانہ کامنٹس تھے جو ابھی انہوں نے دیے ہیں. اور آپ مجھے بتائیے فسادات کے لیے ان کے علاوہ کس کی ضرورت ہے, جہاں کا پرائم منسٹر ڈیوائیڈ کر رہا ہو فرقوں کو, اور اتنے سینسٹیو ایشو پہ. پھر کہتے ہیں پاکستان آرمی اور برٹش آرمی کو انہوں نے ملایا. مجھے بتائیے, فاٹا میں پاکستان آرمی گئی, کیا یہ فورن انٹرونشن تھی؟ کیا برٹش سامراج کی فوج اور پاکستانی فوج کا وہاں جانے کے مقاصد ایک تھے؟ کیا برٹش آرمی اور پاکستان آرمی کی, برٹش سامراج کی آرمی اور پاکستان کی آج کی فوج کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کیا وہ انٹرنل انٹرونشن؟ بالکل نہیں ہے. ہم تو اپنی وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے اور بڑی کامیابی سے لڑی ہے پاکستانی فوج نے. اگر انہوں نے مجھے نہیں پتا کون سی کتاب انہوں نے لکھی ہے, کسی نے تو پڑھی نہیں. مجھے تو ان کی بال ٹیمپرنگ والی کتاب جس میں انہوں نے لکھا میں نے بال ٹیمپرنگ کی وہ یاد ہے. جی کون سی کتاب ایسی ہے جس میں برٹش سامراج اور آج کی پاک فوج اور ان کے عزائم اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو ایک برابر کہا جائے؟ پاکستان کی فوج کے پاس انٹرنل سیکیورٹی کا مینڈیٹ ہے. عمران خان صاحب کو وہاں جانے سے پہلے یہ باتیں پڑھ کے جانی چاہیے تھیں, سمجھ کے جانی چاہیے تھی, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے فورم قومی مفاد کو غالب رکھیں, مخالفین کے خوف کو سر سے اتاریں, آپ کے ساتھ بھوت کی طرح چمٹیں. مسئلہ یہ نہیں کہ خان صاحب کی معلومات میں فقدان ہے یا خان صاحب بولتے وقت غیر محتاط رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ جو کچھ بولتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے. اگر فوج کو خان صاحب کے بیان پر کوئی اعتراض نہیں تو پھر تو کون میں خام خواہ. پنجابی میں سے کہتے ہیں چور نالو پنڈ کالی, یعنی جس کا مسئلہ ہے اور جن کی وکالت کرے وہ جانے اور خان صاحب جانے. کوئی اور اس پر بات کرے گا تو اس پر کیا فتویٰ لگ جائے گا یہ کسے معلوم. اپوزیشن کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ خان صاحب کی جن خامیوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ خامیاں ایسی نہیں ہیں کہ جس سے خان صاحب کو کوئی بڑا نقصان ہو سکے. وزیر اعظم نے ایک بات پلے باندھ رکھی ہے کہ انہوں نے ہر معاملے میں فوج کو اعتماد میں لینا ہے. کوئی بات وہ ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کرتے اور نہ ہی وہ محلاتی سازشیں کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کا پلس پوائنٹ ہے. اسی لیے آج ہر وہ بات جس کے کہنے سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی تھی, آج وہی بات خان صاحب خود کہہ رہے ہیں تو ان سے اسٹیبلشمنٹ ناراض نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشقوان گفتگو کر رہی ہے 11th آور میں. واچ ڈاکٹر صاحبہ. کم از کم آپ جو بندہ جس کو پبلک پالیٹکس کی اے بی سی نہیں آتی, جس نے کبھی کسی حلقے سے الیکشن نہیں لڑا, جس کو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس کا کوئی کسی طرح سے اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ آج چینل پہ سب سے بڑا دانشور بن کے سیاست پہ تبصرے کرتا ہے اور عمران خان کی ذات پہ کیچڑ اچھالتا ہے. اسے پہلے اپنی کریڈیبلٹی لیکن ان کا یہ سوال ویسے سیریسلی فردوس صاحب کہ اس کو گورنر کس بنیاد پہ بنایا گیا, اس کی سروسز کیا تھی, اور یہی وہ آپ کو وزیر اطلاعات کیوں بنایا گیا اور ان کو گورنر کیوں بنایا گیا, اس پر تھوڑی بات کر رہے ہیں ہم. واشنگٹن ڈی سی میں بیان کیا, اس پر ہے نا, بالکل یہی نیریٹو تھا, یہی وہ حقائق تھے جو عمران خان نے بتائے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے, سٹرکچر جو ہے, اس کے ساتھ تلا حقیقتیں کیا ہیں. فردوس صاحبہ آپ نے فواد چودھری صاحب کا بیان سنا, پاکستان کے
خود فواد صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یعنی آپ ڈی سی میں کھڑے ہیں, ہزاروں پاکستانی ہیں, کل ٹرمپ سے ملاقات ہے, آپ بتا رہے ہیں میں اے سی نکلوانا جا میں کہہ رہی ہوں کہ فواد چودھری کی ذاتی درد اور مسائل سے آپ کو بھی پتہ ہے, اور وہ پارٹی کی سطح پہ اس کا بیانیہ جو ہے اس کو ایڈریس ہوگا کہ کیوں اور کب اور کس طرح وہ اس وقت پارٹی کی لائن سے ہٹ کے, عمران خان صاحب کے بیانیے سے ہٹ کے, حکومت کے بیانیے سے ہٹ کے وہ کیوں اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کیا محرکات ہیں؟ یہ کام پارٹی کا ہے, یہ میرا نہیں ہے. کیا محرکات؟ میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں فواد چودھری نے اگر خان صاحب کی امریکہ میں تقریر کے کچھ نکات سے اختلاف کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر لیڈر کچھ غلط کر رہا ہے تو اسے پوائنٹ آؤٹ کر دے, اس کی نشاندہی کرنا چاہیے. ڈاکٹر فضل عاشق اخوان کو فواد چودھری کی جگہ وزیر اطلاعات لگایا گیا ہے, یعنی وزیر تو نہیں لگایا لیکن یہ عہدہ جو وزیر اطلاعات کا تھا اب انہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات بنایا گیا, کیونکہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, ممبر نہیں ہے الیکٹڈ, تو اس وجہ سے انہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات بنایا گیا. انہوں نے فواد چودھری کے حوالے سے پہلے کبھی کوئی بات اس طرح نہیں کی, لیکن لگتا یوں کہ پہلی بار وہ کچھ جذباتی ہو رہی ہے. یا تو انہیں خدشہ ہے کہ فواد چودھری اپنی پرانی وزارت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس لیے موقع اچھا ہے کہ فواد چودھری سے حساب برابر کر لیا جائے. پنجاب میں ابھی چند روز پہلے وزیر اطلاعات تبدیل ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے یہ خبر زیر گردش ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات لگایا جا رہا ہے اور شاید ڈاکٹر صاحبہ کو تبدیل کر دیا جائے. اس طرح کی اطلاعات ہے, کنفرم نہیں ہے مگر ہے. احتساب عدالت کے جج کی ویڈیو جب منظر عام پر آئی تھی اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, وہ باؤنس بیک کر گئی تھی. اس سے حکومت کو بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحبہ نے ویڈیو کا فرانزک کرنے کا اعلان کیا تھا جو خاص صاحب کو واپس لینا پڑا, تو ان کی وزارت کے حوالے سے ان کی جماعت کے اندر کئی لوگوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ نے فواد چودھری کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے فواد چودھری کو تو شاید وزارت اطلاعات دوبارہ واپس نہ ملے, مگر ڈاکٹر صاحبہ کی تنقید خود ان کے گلے پڑ سکتی ہے اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور یہ کوئی اندرونی لڑائی بھی ہو سکتی ہے جو آہستہ آہستہ اب سطح عام پر نمودار ہو رہی ہے اور جلد ہی سب کو نظر آ سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوگی مزید خبروں تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. آپ ہمیں یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں, اپنی رائے سے اور فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.